السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولیکن عذاب اللہ شدید۔ تو میری پیاری سوشل میڈیا کی فیملی، میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، عید بھی گزر گئی، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گئی ہوگی۔ تو اب بیک ٹو دا لائف، یعنی کہ اپنی روزمرہ والی زندگی پر 2-3 دن سے میں نے ویڈیوز پوسٹ نہیں کی تھی، پر میں اب ویڈیوز آپ کی پوسٹ کر رہی ہوں آپ لوگ کے لیے۔ اور آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گی، قیامت۔ آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جگہ جگہ بہت سی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، جیسا کہ زلزلے کا آنا اور بھی بہت سی چیزیں۔ تو یہی سب چیز کو سوچتے ہوئے آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ قیامت کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں اور چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ ہمارا اور سب مسلمانوں کا عقیدہ اور یقین ہے کہ ایک روز یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور یہ زمین و آسمان، یہ چاند ستارے، یہ پہاڑ نہیں رہ جائیں گے اور نہ اس دنیا کی کوئی چیز رہ جائے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ انہوں نے جو کچھ اچھا برا اس دنیا میں کیا ہے، اس کے بعد اس کے بدلے میں کس کو جنت میں اور کسی کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ قرآن پاک میں اس دن کے کئی نام آئے ہیں، جیسا کہ القاریہ، الحاقہ، یوم الحشر، یوم التغابن، یوم الطلاق وغیرہ، لیکن ہم عام طور پر اس دن کو قیامت کے نام سے جانتے ہیں اور اس کے آنے پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس وقت اس دنیا میں اور اس دنیا کی چیزوں اور انسانوں، جانوروں کی کیا حالت ہوگی، اس کا ایک نقشہ اور ایک جھلک آپ کے سامنے میں آج اپنی اس ویڈیو کے ذریعے پیش کروں گی۔ کیونکہ ویسے تو جب بھی کسی کی موت آ جائے اس کی قیامت آ جاتی ہے، لیکن اصل قیامت تو وہی ہوگی جس کے آنے کے ساتھ ہی سب نیست و نابود ہو جائیں گے، اور اسی کے بارے میں نے خطبہ مسنونہ، یعنی کہ جب میں خطبہ شروع کی ہوں اس کے بعد آپ کو ایک آیت سنائی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے دنیا کے سب انسانوں کو تنبیہ اور ہوشیار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا۔ اس دن ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے بے پرواہ ہو جائے گی اور حاملہ عورت ڈر کے مارے اپنا حمل گرا دے گی۔ تو تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اور سارے انسانوں کو اپنی عبادت اور فرما برداری کرنے کے لیے ہوشیار کیا ہے، کیونکہ ایک دن زمین زلزلے سے تباہ ہو جائے گی۔ اس دن مصیبت اتنی سخت ہوگی کہ ماں جو اپنے پیارے بچے کو دودھ پلاتے، لاڈلے بچے کو جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے، اس کی چھاتی سے دودھ ٹپکنے لگتا ہے۔ اس سخت زلزلے کی وجہ سے ایسی بدحواس ہوگی کہ اپنا ننھا دل کا ٹکڑا بھی یاد نہ رہے گا، اسے پرواہ ہوگی تو بس اپنی، اور اس دن کے سخت زلزلے کی وجہ سے عورتوں کا حمل ڈر کے مارے گر جائے گا، اور سب ایسے بدحواس رہیں گے کہ انہیں اپنا بھی ہوش نہیں رہے گا، جیسے کوئی شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنا ہوش کھو دیتا ہے۔ لیکن یہ حالت اللہ کے سخت عذاب کو دیکھ کر ہوگی۔ ایک آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس دن خوف اور ڈر کی وجہ سے بچوں کے بال بھی سفید ہو جائیں گے، اور اس دن کوئی چیز کام آئے گی تو اللہ کی عبادت اور فرما برداری ہی کام آئے گی۔ قرآن پاک کی بہت سی آیتوں میں قیامت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، جسے دیکھنا تو دور کی بات ہے،
اسے سن کر کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے اور رواں رواں کانپ جاتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود میں جو قیامت اور آخرت کا ذکر آیا ہے اسی نے میرے بال سفید کر دیے۔ تو میری پیاری سوشل میڈیا فیملی، میں نے قرآن پاک کی سبھی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس اتنا وقت ابھی نہیں ہے، پھر بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ قرآن پاک کے 23ویں پارے کی سورہ انفطار اٹھائیے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جو شعلے اور آگ ہیں زمین پر گرنے لگیں گے، سمندر ابل کر پوری زمین پانی پانی ہو جائے گی، اور سورہ تکویر میں بتایا گیا ہے کہ 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں جو اہل عرب کا سب سے بڑا مال ہوتی ہیں انہیں بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ تمام جانور آبادیوں اور بستیوں کی طرف بدحواس ہو کر آ جائیں گے، اور سورہ قاریہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کو القاریہ کہا ہے، یعنی ایسا وقت اور دن جب ہر طرف چیزوں کے ٹوٹنے پھوٹنے اور ٹکرانے کی آواز سنائی دے گی، اور اس دن لوگ برساتی کیڑوں کے مانند ادھر ادھر مارے ڈر کے دوڑتے پھریں گے، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ آسمان میں دروازے ہی دروازے دکھائی دیں گے، اور سورہ زلزال کے اندر فرمایا گیا ہے کہ زمین زبردست زلزلے کی وجہ سے ہلنے لگے گی، اور اس کے اندر جو بھی چیزیں اور انسان وغیرہ دفن ہیں سب کو باہر پھینک دے گی۔ انسان حیرت سے پوچھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، تو زمین بولے گی کہ تمہارے رب کا یہی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں ہوں گی، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ دھواں ہوگا، دوسری حدیثیں میں آتا ہے کہ یہ دھواں پوری دنیا پر 40 روز تک چھایا رہے گا۔ دجال آئے گا جو لوگوں سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کرائے گا۔ زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ میں عصا ہوگا، اور وہ اس سے سب کی پیشانی پر مومن اور کافر ہونے کا نشان بناتا جائے گا۔ آفتاب پچھم سے نکلے گا اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، اور پورب میں لوگ زمین کے اندر دھسائے جائیں گے، اور پچھم میں دھسائے جائیں گے، اور عرب میں دھسائے جائیں گے، اور یمن سے ایک آگ نکلے گی جو سب کو محشر کی طرف ہانک لے جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 10ویں نشانی ایک سخت آندھی ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ دین کا علم نہیں رہ جائے گا، جاہلیت بڑھ جائے گی، زناکاری کثرت سے ہوگی، اور شراب کثرت سے پی جائے گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، ایک شخص کی سرپرستی میں 50 عورتیں رہیں گی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت آنے سے پہلے قبیلہ دوس کی عورتوں کے چوتڑ ذی خلصہ کے پاس تھرکنے لگیں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک بت خانہ تھا، اور دوس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا نام ہے، یعنی مسلمانوں میں بھی پھر جاہلیت آ جائے گی اور ان کی عورتیں بت خانوں کے پاس ناچیں گی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں مال دولت افراط ہو جائے گا اور دین پر رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہاں لوٹے گا کہ کاش اس قبر میں میں ہوتا۔ ان سب کے علاوہ قیامت کی اور بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، پھر بھی یہ بات آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ یہ سب کچھ میں نے جو آپ کو بتائی ہوں صرف سنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بیان کی ہوں کہ ہم اور آپ اور ہم میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور ہم اس دن کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ روزہ ختم ہو گیا ہے، عید ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادت میں کوتاہی کریں۔ ہم اپنی عبادت کو بالکل
ضائع نہیں کریں گے، کوتاہی اپنی بالکل عبادت میں نہیں کریں گے، مسجدیں خالی نہیں ہوں گی۔ ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم مسجدوں کو ویسے ہی آباد کریں گے جیسے کہ ہم رمضانوں میں کرتے ہیں۔ جس طرح ہم تلاوت قرآن کا اہتمام رمضانوں میں کرتے ہیں، اذکار اور دین کی تمام ان چیزوں کا، نماز کی پابندی، جیسے ہم ان چیزوں کی پابندی رمضانوں میں کرتے ہیں، ہمیں عام دنوں میں بھی اپنی عبادت، اپنی نمازوں میں ویسے ہی پابندی کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے اور اپنے عذاب اور قیامت کے خوف سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔